یہ ناصبیوں سے مستعار لے کر یہ شرف الدین موسوی جیسے منحرف لوگ کہ جو نہ تشیع میں ہیں نہ تسنن میں ہیں، نہ ان کو تشیع قبول کرے نہ تسنن قبول کرے، یہ ایک درمیان کا طائفہ ہے کہ جن کا کام فقط گمراہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مختلف اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک کلپ ہمیں موصول ہوا کچھ احباب کی جانب سے، تو ہم نے چاہا کہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کریں تاکہ ان دو افراد کی قابلیت اور ان کی حیثیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے کلپ سے یعنی کہ گفتگو سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اسلام بلا جواز ہے۔ نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا۔ ہاں، بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے۔ فاطمہ پہ؟ ہاں۔ کون سے ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا، دھمکی دی، اسقاط جنین کیا۔ ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک ما الفتق، پڑھے ٹھیک ہے، پھر آ جائے اس میں سب پہ ہے بحث۔ ہاں صحیح، یہ کھلا جھوٹ ہے۔ صحیح، ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو حضرت علی، جو ایک جملہ دیکھو حضرت علی ظلم کے بارے میں خلفاء کی شکایت، ایک جملہ نہیں، نہج البلاغہ وغیرہ میں نہیں، شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں سونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول آدمی ہے، اس میں غلط آدمی ہے۔ صحیح ہے۔ سلیم بن قیس مجہول آدمی ہے، اور یہ ساتھ بیٹھا شگری بیچارہ ایک، کیا کہوں میں اس کو، اس کے لیے خیر کوئی الفاظ استعمال نہیں کرتے، بیچارہ ہی ہے، بیچارہ ہی کہیں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہج البلاغہ میں بھی نہیں ہے۔ تم نے پڑھی ہے نہج البلاغہ؟ ہیں پڑھی ہے کبھی؟ اچھا چلو بھائی نہج البلاغہ دکھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے ناظرین، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 200 کیا کہتے ہیں؟ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر امیر المؤمنین نے، یہ القافی میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، دیگر ہماری کتب میں بھی یہ خطبہ نقل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو میں مولا کی مکمل گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکاں پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی سے ہی کام لینا پڑے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، امیر المؤمنین جیسا شجاع، امیر المؤمنین جیسا صابر، کہ حضرت زہرا کی شہادت پہ ان کو دفن کرتے ہوئے کیا کلمات ادا کر رہے ہیں۔ جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹا لی گئی۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ اب یہ امانت پلٹا لی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایا۔ یعنی کہتے ہیں کہ شیعہ ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، حضرت زہرا کا غم منا رہے ہیں۔ بھائی اگر علی کے شیعہ ہو نا، علی کے ماننے والے ہوں، تو علی کا غم بے پایان ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور میری راتیں بے خواب رہیں گی۔ حضرت زہرا کی شہادت کے بعد کی بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین، جہاں پر امیر المؤمنین غمناک ہیں، ان کا غم بے پایان ہے۔ اگر شیعہ ان چند دنوں میں حضرت زہرا کے اوپر گریا کرتے ہوئے، ان کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے، تو کیا فرماتے ہیں آگے؟ یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے، توجہ کرو شیگری، علی کے شیعہ بننا ہے تو علی کا خالص شیعہ بنو۔ یہ وہاں ادھر ادھر چند جگہوں پر اگر ٹانگ اڑاؤ گے نا، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور یہ حضرت زہرا کی مظلومیت کا مقدمہ ہے، اس میں کسی قسم کی ہم کو کوئی سمجھوتا اس پر برداشت نہیں کریں گے، کوئی بھی ہو۔ وہ وقت آ گیا آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کس طرح آپ کی امت نے ان پر
ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا تھا۔ میرا سوال ہے اسی سے، کہتا ہے نہج البلاغہ میں بھی نہیں ہے، تم بتا دو۔ میں شیعہ ہونے کے ناطے نہیں کہتا کہ وہ ظلم کیا تھا جس پہ امت نے ایکا کر لیا تھا۔ حضرت زہرا پہ وہ کون سا ظلم تھا؟ بھائی چھوڑ دو، میں نہیں کہتا کہ گھر جلانا، پسلیاں توڑنا، بچے کا سکت ہونا، ان چیزوں سے قطع نظر تم بتا دو وہ کون سا ظلم تھا۔ تم کسی بھی ظلم کو مان لو، کم سے کم علی کی طرح غمگین ہو جاؤ، مولا امیر المومنین کی طرح جیسے ان کا غم بے پایان تھا، تم کم اسی غم کو یاد کر لو، اسی غم پہ گریہ کر لو۔ کوئی جزیات میں تمہارے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بس آؤ مجھے وہ بتا دو کہ وہ کون سا ظلم تھا جناب زہرا پہ جو کیا گیا اور امت نے اس ظلم پر ایکا کر لیا۔ علی کی زبانی تمہیں سنا رہا ہوں، آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں امیر المومنین کیا بیان فرما رہے ہیں، اور تمام احوال و واردات دریافت کریں، تمام احوال و واردات۔ علی بتانے کا تحمل نہیں رکھتا، امیر المومنین کہتے ہیں بس ظلم ڈھانے پر ایکا کر لیا، یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی، ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد اس نے سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں بات کی ہے، میں ذرا اس کے حوالے سے فقط کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جس نے کہا سلیم بن قیس ہلالی مجہول ہے، کہ سلیم بن قیس ہلالی اس نے کہا کہ مجہول ہے۔ چلیں جی ہم سلیم بن قیس ہلالی کی کچھ توثیق آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سلیم بن قیس ہلالی کون ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کئی مقامات پہ ان کو امام علی علیہ السلام کے، یہ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، رجال طوسی، سلیم بن قیس ہلالی، رجال الشیخ، یہاں پر امام علی علیہ السلام کے صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر امام حسن کے صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے 934، یہاں پر آگے بڑھیں امام حسین علیہ السلام اوپر لکھا ہوا ہے 984 صفحہ نمبر پہ سلیم بن قیس ہلالی کے اس میں ان کو شمار کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی اس میں کہ سلیم بن قیس ہلالی صاحب و امیر المؤمنین، کیا مجہول شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر سلیم بن قیس ہلالی 1428 صفحہ نمبر پہ، تو امام نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو تقریباً 4 یا 5 ائمہ کی صحبت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معجم رجال الحدیث، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں رجال النجاشی میں۔ رجال النجاشی میں آ جائیں تو یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر وہ جو تصنیف میں جو تھے، انا اذکر المتقدمین فی التصنیف من سلفنا الصالح، ہمارے جو سلف صالح تھے جو تصنیف رکھتے تھے ان کا یہاں اس کتاب میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں وہ کس کا ذکر کرتے ہیں، سلیم بن قیس ہلالی کا، سلف صالح میں سے ان کو شمار کیا ہے۔ یہ یعنی تشیع کی مبادی کتب ہیں، اگر کوئی شخص تشیع کی مبادی کتب سے آشنائی رکھتا ہو تو اسے معلوم ہے کہ بھائی یہاں پر سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ ناسبی یہ دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے یاد ہوگا ناظرین آپ کو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بالکل یہی کلام کیا تھا کہ سلیم بن قیس ہلالی ایک مجہول شخصیت ہے۔ یہ ناسبیوں سے مستعار لے کر یہ شرف الدین موسوی جیسے منحرف لوگ کہ جو نہ تشیع میں ہیں نہ تسنن میں ہیں، ان کو تشیع قبول کرے نہ تسنن قبول کرے، یہ ایک درمیان کا طائفہ ہے کہ جن کا کام فقط گمراہ کرنا ہے، جو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ان کا کوئی عقیدہ نہیں، کوئی منہج، کوئی مبانی نہیں ہے ان لوگوں کے، پک اینڈ چوز ہے، اور بس جو چیز جہاں سے پسند آتی ہے اٹھا لیتے ہیں۔ وہابیوں سے آئے گی وہاں سے اٹھا لیں گے، ابن تیمیہ سے متاثر ہو جائیں گے، محمد بن عبد الوہاب سے متاثر ہو جائیں گے، اور اہل حدیث سے کہیں متاثر ہو جس سے متاثر ہو جائیں۔ تو ایک ابتدائی طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی جیسے میں نے مقدمے میں دکھایا کہ شیخ نجاشی علیہ الرحمہ اس چیز کو بیان کریں کہ اس کتاب میں میں ان افراد کا، اپنے ان سلف صالح کے جو معتمدین ہیں، جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے اور ان کی کتابیں ہیں، صاحب تصانیف ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ رجال برقی، اس میں آپ جائیں تو کیا ہے جی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں رجال برقی میں اصحاب امیر المؤمنین ومن الاولیاء میں سے کون ہیں، العالم العددی سوید بن غفلہ۔ آگے بڑھیں، یہ ملاحظہ فرمائیں 27 نمبر پہ کیا ہے، اصحاب امیر المؤمنین من الاولیاء میں سے کون ہے، سلیم بن قیس ہلالی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں الغیبہ نعمانی، ٹھیک ہے، متوفہ 360۔ اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا ملاحظہ فرمائیں کہ جو اہل علم ہیں
ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ کتاب سلیم بن قیس ہلالی سے، اصل من اکبر کتب الاصول، ٹھیک ہے، کہ جس سے اہل علم نے حدیث نقل کی ہیں، اور یہ اصول معتبرہ میں سے ایک اصل ہے تشیع کے ہاں. صحیح ہے، آگے بڑھتے ہیں. معجم رجال الحدیث جیسا کہ عرض کیا تھا، یہاں پر بھی خود کیا بیان کرتے ہیں، یہ ان سلیم بن قیس فی نفسہ ثقۃ جلیل القدر عظیم الشان، کہ سلیم بن قیس ہلالی بذات خود ایک ثقہ جلیل القدر اور عظیم الشان. اور یہ شرف الدین موسوی کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں ان کے اوپر کیا وحی نازل ہوتی ہیں بھائی، کسی شخص کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ انہی کتب سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں الکافی سے لے کے ہماری تمام کتب احادیث میں متعدد مقامات پہ شیخ کلینی جیسی، یعنی تشیع کا اگر کوئی بندہ ہے، تشیع کا یعنی تشیع سے اس کا تعلق ہے، مکتب تشیع سے اس کا تعلق ہے، تو وہ دیکھے کہ ہمارے فقہا نے، ہمارے محدثین نے، ہماری جو بیسک کتب ہیں، انہوں نے سلیم بن قیس ہلالی سے متعدد روایات لی، اس کی کتاب سے لی، اس پہ اعتماد کیا ہے. مجہول ہے، مخدوش ہے. الفہرست شیخ توسی میں سے بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ الفہرست ہے شیخ توسی. شیخ توسی نے رجال میں بھی ذکر کیا، الفہرست میں بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے، سلیم بن قیس ہلالی. الفہرست میں کیا ہے جی؟ کنیت ان کی ابو صادق تھی، ان کی کتابیں تھیں، ان کے لیے ایک کتاب تھی، پھر آگے اس کتاب کی انہوں نے سند بیان کی ہے. تو فہرست کیا ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جس میں تشیع کے وہ افراد، جو کتاب فہرست ہوتی ہے اور رجال الفہرست کی کتاب میں یہی فرق ہے. فہرست میں وہ افراد کو ذکر کرتے ہیں کہ جو صاحب تصانیف ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں تک حضرت سلیم بن قیس ہلالی کی ہم نے آپ کی خدمت میں توثیق پیش کی کہ جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. اوپر سے دیکھیں تشیع کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تلخیص الشافی کہتے ہیں جی فلاں پہ ذکر نہیں ہے، فلاں پہ ذکر نہیں ہے. شیخ توسی علیہ رحمۃ شیخ الطائفہ، تشیع کے ہاں کتب اربعہ میں جو دو تصانیف ہیں، تہذیب الاحکام اور استبصار، وہ ان کی شیخ ابو جعفر توسی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو زد و کوب کرنا، کہ ان لوگوں نے حضرت زہرا کو کوڑا تازیانہ مارا. والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، متقدمین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی آج کل میں کوئی شاذ و نادر کوئی نکل کر آ کر کوئی یہ بات کر دیتا ہے تو اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. بھائی کوئی شخص آ کے انکار کر دے، بھائی تم کیا تشیع کے استوانِ علمی میں شمار ہوتے ہو؟ تمہاری بات کی کیا کوئی ویلیو ہوگی؟ ویلیو نہیں ہوگی. ویلیو کس کی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی تشیع جو ہے وہ کن افراد پہ بیس کر رہی ہے، کون افراد واسطہ بن رہے ہیں کہ یہ دین اہل بیت آپ تک پہنچ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، کہ مشہور یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے شیعوں کے درمیان، کہ ان عمر ضرب علی بطنہا، کہ عمر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن پر ضرب لگائی، ان کا بچہ سکت ہو گیا. والروایہ بذالک مشہور عنہم، یعنی یہ وہ روایت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ تاریخی قضیہ ہے کہ جو تشیع اور تسنن دونوں کے ہاں مشہور ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم علیحدہ سے کلپ بنا چکے ہیں کہ جہاں پر ہم نے تاریخی طور پر اس چیز کو ثابت کیا کہ ان کے اپنے علماء نے تشیع کے اس عقیدے کو تعان کرتے ہوئے کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہشام سے لے کر وہ امام جعفر صادق کے زمانے سے لے کر علاقے جو ہے وہ یہ چلتا آیا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان روایات کا انکار کرے. والروایات شیعہ مستفیدہ بھی لا یختلفون فی ذلک، کوئی اختلاف نہیں ہے تشیع کے ہاں یہ مستفیدہ روایات ہیں. تو لہٰذا ناظرین اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ افراد، اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں، کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، کہ یہ افراد بس چاہتے ہیں کہ تشیع کو توڑیں، کچھ لوگوں کو خوش کریں، اور اپنی ایک شاذ اور نادر نظریات کی بنیاد پر کیا کریں جناب، اپنا تشخص لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. بھائی اپنا تشخص لانا ہے نا تو امیر المؤمنین اور اہل بیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا تشخص پیش کرو، ان لوگوں میں نہیں. اپنا تشخص لے کر آنا ہے، اپنی شخصیت کو اگر ابھارنا ہے نا تو اہل بیت کے نزدیک ابھارو. وہ کام کرو جو اہل بیت کی، جس میں رضا شامل ہو. یہ ڈھونڈو کہ بھائی وہ کون میں بندہ ڈھونڈوں کہ جس نے ہزارہ کی شہادت کا انکار کیا، وہ ڈھونڈ لیا، وہ بس ہو گیا، اس نے انکار کیا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.